صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں حکایت نمبر 16 آپ لوگوں کے گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ حکایت نمبر 16۔ دو برادر بودند، یکی خدمت سلطان کر دے و دیگرے بسعی بازو نان خوردے۔ دو برابر بودند، دو بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ دو بھائی تھے۔ یکی خدمت سلطان کر دے، ان میں سے ایک بھائی بادشاہ کی خدمت کرتا تھا، بادشاہ کی ملازمت اس نے اختیار کر لیتی تھی، ملازمت اختیار کر لی اور اسی کی خدمت میں رہا تھا اور اسی کی خدمت بھی کرتا تھا۔ و دیگرے بسعی بازو نان خوردے، و دیگرے اور دوسرا بھائی بسعی بازو ہاتھ کی کمائی نان خوردے سے روٹی کھاتا تھا، مطلب کہ کیا، اور دوسرا بھائی محنت مزدوری کر کے کماتا کھاتا تھا۔ و دیگرے بسعی بازو نان خوردے، اور دوسرا بازو کی کمائی کھاتا تھا۔ بارے آن توانگر درویش را گفت، بارے ایک دفعہ آن توانگر اس مالدار بھائی نے درویش را گفت اپنے فقیر بھائی سے کہا، جو محنت مزدوری کر کے کھاتا تھا، اس نے کہا کہ چرا خدمت نہ کنی تا از مشقت کار کردن بیرہی۔ کیا کہا مالدار نے فقیر سے کہ چرا، کہ کیوں خدمت نہ کنی، خدمت نہیں کرتا ہے تو، بادشاہ کی ملازمت اختیار کیوں نہیں کر لیتا، تا از مشقت کار کردن بیرہی، تاکہ تو کام کرنے کی مشقت سے، محنت سے رہائی پالے۔ اس نے کہا کہ تو بھی بادشاہ کی ملازمت میں اختیار کر لے، ملازمت جب تم اختیار کر لو گے تو تمہیں اتنی محنت مشقت بھی نہیں کرنے پڑے گی اور تمہیں مال و دولت بھی اچھا خاصا ہاتھ آئے گا۔ تو لیکن اس خوددار بھائی نے کیا کہا، گفت، اس نے اس کو جواب دیا، تو چرا کار نہ کنی، کہ تو کام کیوں نہیں کرتا، مطلب تو بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کیوں نہیں کھاتا، تا از مذلت خدمت رستگاری یابی، تاکہ تو خدمت گاری کی رسوائی سے چھٹکارا پالے۔ اس نے کہا کہ اگر تو بھی ہاتھ سے کما کر کے کھائے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، تاکہ کم سے کم اتنا تو تمہارے لیے ہوگا کہ تم خدمت گاری کی ذلت سے نکل جاؤ گے، یعنی کسی کے ماتحت تو تم نہیں رہو گے، کہ اس کی خدمت کرو گے تب وہ تمہیں مال و دولت دے گا، تمہیں وہ کیا ہے، پیسہ روپیہ دے گا۔ کہ خرد مندہ گفتہ اند، کہ عقل مندوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے، نانے جو خوردن و بر زمین نشستن بہ از کمرے زریں بستن و با خدمت استادن۔ عقل مند حضرات نے کیا کہا کہ نانے جو خوردن، کہ جو کی روٹی کھانا، و بر زمین نشستن اور زمین پر بیٹھنا، بہتر کس سے، از کمر زریں بستن کمر میں سنہری پٹی باندھنے، و با خدمت استادن اور خدمت کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے سے بہتر ہے۔ یعنی بادشاہ کی خدمت میں کیا ہے، ہمیشہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہو اور کمر میں پٹی باندھے رہو، اس سے بہتر کیا ہے کہ جو تم سوکھی روٹی ہی کھا لو اور زمین پر ہی سو لو۔ یہ کیا ہے، اپنی خوددار کی کمائی ہوگی، خودداری والی بات ہو گئی، یہ کسی کی تم ماتحتی میں نہیں رہو گے، کسی کے دباؤ میں نہیں رہو گے، یہ کیا ہے، فخر کی بات ہے انسان کے لیے۔ بدست آہ کے تفتہ کردن خمیر، بے از دست بر سینہ پیش امیر۔ بدست آہ کے تفتہ کردن خمیر، ٹھیک ہے، بدست ہاتھ سے گرم چونا گوندنا، خمیر معنی وہ ہوتا ہے نا، اس کو گوندنا کے معنی میں، آہ کے تفتہ گرم چونا، کردن خمیر اس کو گوندنا، ہاتھ سے گرم چونا گوندنا، بے از دست بر سینہ پیش امیر، یہ بہتر ہے از پیش امیر، مالدار کے سامنے، مالدار کی خدمت میں یا بادشاہ کی خدمت میں، برسینہ، دست برسینہ، سینہ پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے سے، کہ گرم چونا کو ہاتھ سے گون لینا یہ کیا، اس کی تکلیف برداشت ہے، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ ہم کسی مالدار کے سامنے سینہ پر ہاتھ باندھ کر جی حضوری میں لگے رہیں۔ اس نے کہا کہ ہاتھ سے گرم چونا گوننا یہ بہتر ہے بادشاہ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے سے، سینہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے رہنے سے۔ عمرے گرا مایا
دریں صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا عمر گرم آیا. یہ قیمتی عمر دریں صرف شد اسی فکر میں گزر گئی. دریں صرف شد اسی فکر میں گزر گئی. تا چه خورم سیف کہ کیا فکر تھی کہ چے خورم سیف کہ گرمی میں کیا کھاؤں، وچے پوشم شتا اور سردی میں کیا پہنوں. سیف مانا گرمی جانتے ہو، شتا مانا سردی. اے شکم خیرہ بنانے بساز تا نہ کنی پشت بخدمت دوتا. اے شکم خیرہ مانا یعنی وہ شخص جس کا پیٹ بھرا رہتا ہے، یہاں مراد کا بے شرم کر. اے بے شرم بنانے بساز ایک روٹی پر تو کیا کر لے، قناعت کر لے، ایک روٹی پر تو اپنی زندگی بسر کر لے. تا نہ کنی پشت بخدمت دوتا تاکہ تجھے تو نہ کر. پشت مانا پیٹ، یہاں مراد کمر ہے. بخدمت دوتا خدمت میں دوہری، تاکہ تو اپنی کمر خدمت گاری میں دوہری نہ کر. کہ اے بے شرم تو ایک روٹی پر، اے مالدار بے شرم کیا کرو، تو ایک روٹی پر قناعت کر لے تاکہ تجھے خدمت گاری میں اپنی پیٹھ کو کیا دوہری نہ کرنی پڑے، کمر کو دوہری نہ کرنی پڑے.